بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک کمپنی میں مین ماڈل تھی۔ ایک ایکسیڈنٹ میں میرا چہرہ خراب ہو گیا۔ ہر کوئی مجھ سے نفرت کرنے لگا۔ کوئی میرے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھا۔ سرجری کے لیے پیسے درکار تھے۔ میں اسپتال گئی تو مجھے شاہ میر ملے۔ وہ بے حد خوبصورت نوجوان تھے۔ انہوں نے کہا کہ بس تمہیں یہ گٹھڑی اپنے کمرے کے باہر موجود درخت کے نیچے دفنانی ہے، تم خوبصورت ہو جاؤ گی۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ رات کے وقت جو ہی میں نے وہ گٹھڑی دفنانے کے لیے گڑھا کھودا، میری روح لرز گئی، کیونکہ اس میں تو شاہ میر کے۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں نے پہلی بار اپنی دوست ہادیہ سے اپنے شوق کے بارے میں بات کی تو وہ غصہ ہوتے ہوئے بولی، مریم یہ تم ماڈلز کے پوسٹرز کا کرتی کیا ہو جو تم نے کمرے کی ہر دیوار بھری پڑی ہے ان سے؟ ابھی وہ دارالامان کی ہیڈ آ جائے گی اور تم پھر ڈانٹ کھاؤ گی، ساتھ مجھے بھی کھلاؤ گی۔ آخر تمہارے سر سے یہ بھوت کب اترے گا؟ عمر دیکھو اپنی، ابھی صرف 17 سال کی ہو، مگر اپنے شوق دیکھو۔ اٹھو، چھوڑو میگزین اور کام کرو اپنا، جھاڑو لگاؤ۔ ہادیہ نے اس کے بازو پکڑ کر اٹھنے کو کہا، جو مکمل رسالے میں موجود ماڈلز کو دیکھنے میں متوجہ تھی۔ تمہیں کیا پتا پگلی، کیا مزہ ہے اتنے خوبصورت جوڑے پہن کر چلنے کا، اتنا خوبصورت لگنے کا، سراہے جانے کا۔ دیکھنا میں تو ماڈل ہی بنوں گی۔ مریم نے انوکھی چمک آنکھوں میں لیے اور اپنے آپ کو خیالوں میں اس ماڈل کی جگہ دیکھ کر چلتے ہوئے کہا۔ کھڑکی کے کھولے پرد سے چھن سے آتی روشنی میں مریم کا چہرہ چمک رہا تھا، کچھ خوابوں کی چمک اور کچھ اس سحر انگیز حسن کا ہاتھ۔ کالی بڑی بڑی آنکھیں، اس پر لمبی پلکوں کی باڑ، سفید دودھیا رنگت، کمر سے نیچے آتے ریشمی شہد رنگ بال، دائیں گال پر پڑتا گڑا، اس حسن سراپا کو 4 چاند لگاتا تھا۔ جو ایک بار دیکھ لیتا اس حسن کی دیوی کو دوبارہ دیکھنے کی خواہش ضرور کرتا۔ یہ تم ماڈل پھر بن لینا، ابھی صرف تم جھاڑو لگاؤ، جو کام ہے تمہارا، جلدی سے۔ ہادیہ نے اس کی روز کی باتوں سے تنگ آتے ہوئے جلدی جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے کہا۔ ابھی کچھ دیر میں دارالامان کی ہیڈ نے آ جانا تھا اور پھر وہی روز کے معمول کی طرح بہت کچھ سنا کر جانا تھا۔ بس تم اس موٹی سے ہی ڈرتی رہنا، بس 1-2 ماہ، اور پھر دیکھنا ہوتا کیا ہے اس کا۔ موٹی نہ ہو تو خود بیٹھی رہتی ہے اور ہم سے سارا کام کراتی ہے۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ، کیا یہ کام کرنے کے لیے بنے ہیں؟ اتنے نرم و نازک، تم خود دیکھو کیسے سرخ ہو رہے ہیں۔ مریم نے جھاڑو چھوڑ اپنے دونوں ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا، اور سچ میں اس کے ہاتھ سرخ ہو رہے تھے۔ یہ ہاتھ تو صرف ماڈلوں کی طرح فوٹو شوٹ کے لیے ہیں، کہیں برتن مانجنے یا جھاڑو لگانے کے لیے نہیں۔ مریم نے منہ بناتے کہا، مگر کچھ خواہشات آپ کی وقتی خوشی کے علاوہ کچھ نہیں دیتی، اور وقتی خوشی حالات کچھ وقت کے لیے تو بہتر بنا سکتی ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ مریم کو گلا تھا 2 ماہ بعد آج کے دن وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کے لیے آزاد کر دی جائے گی، مگر قدرت کی حکمت انسانی سوچ سے آگے ہوتی ہے۔ مریم چلو میرے ساتھ، وارڈن نے اپنی مخصوص تیز آواز میں آگے آگے چلتے کہا۔ مریم جو یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید اب وہ خود مختار ہو گئی ہے تو اس لیے اسے بلایا جا رہا ہے، مگر ادارے کی ہیڈ کی بات سن کر اس کی خوشی دور جا سوئی تھی اور اس کی جگہ خوف پریشانی نے لے لی تھی۔ دیکھو مریم، اب تم 18 کی ہو چکی ہو، ہم اور تمہیں اپنے ادارے میں نہیں رکھ سکتے، تمہیں کل صبح یہاں سے جانا ہوگا۔ ادارے کی ہیڈ نے اپنی اینک ایک ہاتھ سے ٹھیک کرتے ہوئے گویا اس کے سر پر بند پھوڑا۔ پر میں کہاں جاؤں گی؟ آپ جانتے ہیں جب سے ہوش سنبھالا ہے میں یہیں اسی جگہ ہوں، تو پھر میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو کوئی ہے بھی نہیں۔ مریم نے پریشانی سے انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا۔ دیکھو مریم، ہم اب تمہیں یہاں نہیں رکھ سکتے، مگر ایک کام ہو سکتا ہے، تم مانو تو۔ ادارے کی ہیڈ نے دونوں ہاتھ میز پر رکھتے ہوئے سنجیدہ انداز میں کہا۔ کیا؟ مریم کو اپنی آواز کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی۔ جو آگے کہا جانا تھا وہ اچھے سے جانتی تھی۔ ہم تمہاری شادی کروا سکتے ہیں اگر تم کہو تو، ہیڈ نے عام سے انداز میں کہا۔ مریم کے چہرے کے رنگ اٹھتے دیکھ وہ پھر گویا ہوئیں۔ دیکھو بیٹا، یہ دنیا ہے اور تم نے اس ادارے سے باہر کبھی قدم نہیں رکھا۔ یہاں جگہ جگہ لوگ تاک لگائے بیٹھے ہیں، کب کیا ہو جائے کوئی نہیں جانتا۔ مختصر یہ کہ درندے نوچنے کے در پہ ہیں، کب کوئی معصوم کم ذہن ملے اور وہ ایسے چیر پھاڑ دیں۔ یہ لوگ اپنے پن کا لبادہ اوڑھ کر وہ کام کر جاتے ہیں کہ ہم جیسے عام انسان کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا۔ میں تم پر کوئی زور زبردستی نہیں کروں گی، فیصلہ تمہارا خود کا ہے۔ کیا چاہتی ہو تمہارے پاس
कल का वक्त है, सोच लो और फैसला कर लो। वार्डन ये कहते फिर अपने काम में मशगूल हो गई। मरियम मरे मरे कदम उठाती अपने कमरे से वापस आ गई। एक तरफ ख्वाब थे तो दूसरी तरफ तन्हाई, मुश्किलें, परेशानियां, और ये तो वो भी बेहतर जानती थी। ये दुनिया भेड़ों का खुला मैदान है जहां पूछने वाला कोई नहीं। मरियम क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? हादिया ने पास आते हुए पूछा। वो कब से कमरे में मौजूद थी और मरियम की लाताल्लुकी अच्छे से नोट कर रही थी, जिस पर मरियम ने इसे पूरी बात बताई जो वार्डन ने कही थी। हादिया इससे 1 साल छोटी थी और जब से होश संभाला था अपने इर्द गिर्द इन दारुल अमान की दीवारों के अलावा कुछ नहीं देखा था। सिर्फ टीवी की हद तक बाहर की दुनिया से वाकिफ थी, जो रात को 1 घंटा देने की इजाजत थी। हमने क्या कहा है? हादिया ने परेशान होते हुए पूछा। वो उसके शौक नहीं, जुनून से वाकिफ थी। जब वो डांट खाने, सजा लेने के बाद भी दीवार से मॉडल्स की तस्वीरें नहीं उतारती थी। कल तक का वक्त है मेरे पास सोचने के लिए। मरियम ने बेड की साइड के साथ पाँव टिकाते हुए कहा। मेरी मानो तो हाँ कर दो। तुम अकेली कैसे जिंदगी गुजारोगी? कैसे जियोगी इस दुनिया में जिसका सिरे से हमें इल्म ही नहीं? हादिया ने पहलू बदलते हुए कहा। जानती थी कि सरफिरी है, मना भी कर सकती है। हादिया, मैं भी सोना चाहती हूँ, तुम जाओ। मरियम ने कंबल खोलकर अपने चेहरे पर लेते हुए कहा। हादिया कुछ देर वहीं बैठी देखती रही, फिर लाइट बंद करती अपने बेड पर चली गई। कल की सुबह क्या नया लाने वाली थी कोई नहीं जानता था। मरियम ने पूरी रात गोया अंगारों पर लौटते गुजारी थी। एक तरफ वो ख्वाब था जो बचपन का साथी था और एक तरफ एक महफूज पनाहगाह थी। दिल दिमाग की सुनने के दर पे नहीं था और दिमाग दिल की मानने पर नहीं था, मगर अपने दिल को मजबूत बनाती वो उठकर तहज्जुद पढ़ती। एक फैसला किए सो गई थी। अब वो किसी कदर सही साबित होना था, ये तो आगे हालात ही बता सकते थे। अब फिर 10 बजे वो इदारे की मुंतजिम के ऑफिस में मौजूद थी। काली आंखें रात जगे की चुगली कर रही थी। शहद रंग बाल कैचर में कैद थे। कुछ लिटें बाहर निकले चेहरे का अहाता किए हुई थी। हाँ तो मरियम बेटा, क्या फैसला किया आपने? मुंतजिम ने अपनी कुर्सी टेबल के नजदीक करते हुए कहा। मैम, मरियम खामोश हुई। मैम, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अपना सामान पैक कर चुकी हूँ, अभी कुछ देर में चली जाऊंगी, सबसे मिलकर। मरियम ने एक ही सांस में अपनी बात मुकम्मल करते हुए आंखें खोली। ठीक है बेटा, मैं आपको नहीं रोकूंगी, मगर बेटा शराब के पीछे नहीं भागा जाता, हाथ पर छाई भी नहीं आती और इंसान अपने आप को जाया करने के अलावा कुछ नहीं करता। मुंतजिम ने चलते हुए मरियम के सामने आते कहा। जी मैम, मैं शराब के पीछे नहीं, अपने रब पर यकीन करके अपनी मंजिल की तरफ गामजन हुई। कोशिश के बगैर कुछ नहीं मिलता। मैं भी एक कोशिश करना चाहती हूँ, जिद्दोजहद करना चाहती हूँ कि कोई मलाल ना रहे दिल में, मरियम ने मजबूत लहजा इख्तियार करते हुए कहा, जिसकी बात पर मुंतजिम फकत मुस्कुरा दी। कुछ ही देर में सबसे मिलने के बाद वो उस अपने आहनी दरवाजे को पार कर गई थी, जिसे पार करने का कभी सोचा नहीं था। अपना कमरा छोड़ते कुछ आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर बेमोल हुए थे। अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इस कमरे में गुजारा था। हर खुशी, हर डांट यही खाई थी और दीवार पर लगे वो पोस्टर्स जो किसी के कहने पर भी नहीं उतारती थी, आज खुद उतार के गई थी। ऐसे सड़कों पर बेमकसद फिरते 3 घंटे हो गए थे, मगर कहाँ जाएगी, क्या करेगी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक जगह से दूसरी, दूसरी से तीसरी वो बेमकसद चल रही थी। जो पैसे दारुल अमान से काम करने के लिए मिले थे, उन्हें अपनी मुट्ठी में मजबूती से दबाए वो बेमकसद चल रही थी। सुबह से दोपहर, दोपहर से अब शाम होने को आई थी, मगर कोई सिरा हाथ ना लगा था। कहाँ जाए? जब वो एक रेस्टोरेंट के बाहर पानी पीने के लिए रुकी थी, मगर वहां एक काम करने वाली की जरूरत का इश्तहार देखकर रेस्टोरेंट में चली गई थी। गो के मैनेजर एक खातून थी, तो उन्होंने रात की शिफ्ट होने से रेस्टोरेंट के पीछे मौजूद स्टोर रूम में रुकने की इजाजत दे दी थी। मरियम यहाँ खाना सर्व करने के अलावा रात को रेस्टोरेंट की सफाई का भी काम करती थी, जिससे अच्छी तनख्वाह मिल जाती थी। पहली तनख्वाह मिलते ही उसने करीबी हॉस्टल में एक कमरा ले लिया था। जिंदगी मामूल से हटकर एक अलग ही डगर पर चल पड़ी थी। रेस्टोरेंट के आने के बाद मरियम मुख्तलिफ जगह मॉडल्स के इंटरव्यूज का भी पता करती थी। गो कि अभी तक कहीं से भी मस्बत जवाब नहीं आया था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी थी। वक्त, हालात कहाँ पलटा खा जाएं कौन जाने।
ایسے یہاں ریسٹورنٹ میں کام کرتے 2 ماہ سے اوپر ہو گئے تھے، مگر کبھی بھی اتنی ہلچل نہیں مچی تھی۔ شاید کسی کمرے میں مسئلہ ہو گیا تھا یا کھانے میں۔ اپنے سے اندازے لگاتی وہ اپنا کام کر رہی تھی۔ وہ یہاں زیادہ لوگوں سے بات نہیں کرتی تھی، صرف کام کی حد تک بولتی تھی، اس سے زیادہ نہیں۔ مریم، تم ٹیبل نمبر 10 پر یہ آرڈر دے کر آؤ، جلدی سے، ریسٹورنٹ کے سٹاف ہیڈ نے کہا۔ مریم آرڈر لیے آہستہ چال چلتی ٹیبل تک آئی اور آرڈر سرو کر کے واپس آ گئی، مگر 2 آنکھوں نے دروازے کے پیچھے گم ہونے تک مریم کا پیچھا کیا تھا۔ اب تو یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ وہ آتا اور ایسے بیٹھ کر دیکھتا رہتا، اور جیسے ہی وہ غائب ہوتی وہ بھی چلا جاتا۔ مریم جو کچھ دنوں سے نوٹ کر رہی تھی، اپنے اوپر کسی کی گہری نظریں تنگ آ کر اس سے الگ رکھے ٹیبل میں اس شخص کے سامنے موجود تھی۔ جی مجھے کچھ نہیں چاہیے، آدمی نے اپنی ٹوپی نیچے کرتے ہوئے کہا۔ جی مجھے پتا ہے آپ کو کچھ نہیں چاہیے، وہاں سے گھورنے میں مشکل ہو رہی ہوگی، اب آپ کے سامنے موجود ہوں، ایک ہی بار مکمل گھور لیجئے۔ مریم نے دونوں ہاتھ سینے پر فولڈ کرتے طنزیہ انداز میں کہا۔ جی مسئلہ تو بہت ہوتا ہے، مگر کیا کریں، اگر ہم حسن کی قدر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ آدمی نے مکمل ڈھٹائی سے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر مریم کے سر پر لگی اور تلوؤں پر بجھی۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ دبے دبے انداز میں غراتے ہوئے کہا۔ بات صاف ہے، تمہیں، آدمی نے پیچھے کرسی سے ٹیک لگاتے آرام سے کہا۔ مریم نے لب بھینچے اپنا غصہ کم کرتے وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دن میں ہی اس کا انٹرویو تھا ماڈل کے لیے، وہ اس کے منہ لگے اپنا دن خراب کرنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے خاموشی سے واک آؤٹ کر گئی۔ دوسری طرف آدمی لبوں پر مسکراہٹ لیے ریسٹورنٹ سے نکلتا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد میں جب مریم چھٹی لیے انٹرویو دینے پہنچی تو آگے ایسے شخص کو دیکھ کر دماغ ہی گھوم گیا۔ تم میرا یہاں بھی پیچھا کر رہے ہو؟ دیکھو میری جان چھوڑ دو، تمہیں کیا ملے گا مجھے تنگ کر کے؟ مریم التجائی انداز میں کہہ رہی تھی جب وہ شخص اپنی کیپ ٹھیک کرتا کمرے میں چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں باہر موجود لوگ اپنے نام کی پکار پر کمرے میں جا رہے تھے اور واپس آ رہے تھے، مگر حیرت کی بات وہ تھی ابھی تک وہ کمرے میں تھا۔ مریم اپنی باری پر جب کمرے میں گئی تو آگے باس کی کرسی پر اسی بیٹھے دیکھ کر ایک دھچکا ہی تو لگا تھا۔ آئیے مس مریم، اپنی حیرانگی کو ایک طرف رکھے آئیے اور بیٹھیے، ڈائریکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مریم خاموشی سے چلتی کرسی پر آ بیٹھی۔ تو مس مریم، اب آپ کو اپنا پیچھا کرنے کی وجہ معلوم تو ہو گئی ہوگی، ڈائریکٹر نے مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پینسل گھماتے ہوئے کہا۔ جی، مریم نے شرمندگی سے نظریں جھکائے کہا۔ تو مس مریم، جس دن آپ ہمارے ٹیبل پر کھانا سرو کر کے گئی تھی، ہم تب سے آپ سے بات کرنا چاہتے تھے، پر جب آپ کا فارم ہمیں ملا پھر ہم نے کچھ دیر آپ پر نظر رکھنے کا سوچا تاکہ جانا جا سکے آپ کو، ڈائریکٹر نے پیچھے کرسی سے پشت لگاتے کہا۔ تو کیا پھر آپ ہمارے لیے ماڈلنگ کریں گی مس مریم؟ ڈائریکٹر نے پرسوچ نظروں سے مریم کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے ہوئے کہا۔ جی میں کروں گی، مریم نے انتہائی خوش ہوتے ہوئے کہا۔ آخر خواب سچ ہونے جا رہا تھا، وقت نے پلٹا کھایا تھا اور حالات حق میں تھے اس کے، مانو تو اس تمام عرصے میں ماڈلنگ سیکھنے سے ماڈلنگ کرنے تک گویا وہ آسمانوں میں کہیں دور پرواز کیے ہوئے تھی، جس کی نظر اپنی منزل کے علاوہ کہیں نہیں تھی۔ منزل پانے کی چاہ ہر شے سے بیگانہ کر گئی تھی، بھول بیٹھی تھی کہ جب آسمانوں سے زمین پر پٹخا جاتا ہے تو پرانے آشیانے بھی ملمہ میٹ ہوتے ہیں، پھر رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ بھروسہ ضرورت سے زیادہ کیا جائے تو کھا جاتا ہے، انسان کے ساتھ حالات پھر قصوروار کون جانا نہیں جاتا، پہچانا نہیں جاتا، وہ خود حقیقت دکھاتا ہے۔ مریم بھی اپنی پہلی ماڈلنگ واک کے بعد ہی ہر برانڈ ہر سٹائل ویک کی جان بن گئی تھی۔ معصوم چہرہ بہت با کمال رہا تھا، مشہور ہونے پر ہر دوسرے برانڈ کی مانگ تھی مریم۔ او بیبی، تم نے کیا واک کی ہے، مائنڈ بلوئنگ، واہ، کوئی تمہیں شکست نہیں دے سکتا، تمہاری یہ خوبصورتی کمال کرے گی۔ دیکھو ابھی تمہیں اس فیلڈ میں آئے کچھ ہی وقت ہوا ہے اور تم کیسے فیمس ہوئی ہو، امیزنگ، واہ۔ ڈائریکٹر مریم کے پاس بیٹھا آج کے شو میں اس کی پرفارمنس بڑھا چڑھا کر بتا رہا تھا۔ وائٹ بوائے، جاؤ بیبی کے لیے جوس لاؤ، کتنی گرمی ہے یہاں، چلو جلدی کرو، خود اے سی کا ٹیمپریچر تیز کرتے ہوئے کہا۔ کچھ ہی دیر میں لڑکا جوس لیے حاضر تھا۔ یہ لیں بیبی جوس،
پیئیں آپ۔ ڈائریکٹر نے جوس کا گلاس مریم کو پکڑایا جو خاموش ایک طرف بیٹھی تھی۔ اوکے بیبی، یہ آج کے شو کا چیک۔ ڈائریکٹر نے چیک مریم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ سیٹھی صاحب، میں نے آپ سے چیک مانگا؟ میرے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں، اور کتنی بار آپ سے کہا ہے آدھا دارالامان پہنچا دیا کریں، خود ہی کروا لیا کریں۔ آپ یہ چیک، مریم نے بیزاریت سے اٹھتے ہوئے کہا، جس کی بات پر ڈائریکٹر صرف ہاتھ کی مٹھیاں بنائے رہ گیا۔ تیری تو سر کام ڈاؤن، ابھی ہمیں ضرورت ہے ان کی، پیچھے ڈائریکٹر کے ساتھ موجود ہیلپنگ ہینڈ نے کہا۔ مریم، جو کہ ٹاپ ماڈلز کی لسٹ میں سب سے اوپر تھی، تو اب اسی حساب سے کام کرنے کا سوچ رہی تھی کہ اب چھوٹے برانڈ اور کمپنی کے لیے کام نہیں کرنا، صرف فیشن شو کرے گی۔ وہ اپنے پرسکون آرام دہ بستر پر لیٹے سوچ رہی تھی۔ کمرے کے وسط میں مریم کی رنگ پر ماڈلنگ کرنے کی بڑی سی تصویر لگی تھی، جس میں وہ برائڈل لہنگا زیب تن کیے ہوئے تھی اور ایک گڑیا لگ رہی تھی، جس کے ساتھ نیچے اور سائیڈوں پر ایسی ہی الگ الگ شوز کی تصویریں تھی۔ بیبی، تمہارا شو ہے، تم ابھی تک آئی نہیں؟ ڈائریکٹر نے ہلکی آواز میں دانت پیستے ہوئے استفادہ کیا۔ دیکھیے سیٹھی صاحب، اب میں نے سوچا ہے کہ میں کوئی چھوٹے شو نہیں کروں گی، اس لیے میں نہیں آ رہی، آپ کسی اور کو بھیج دیں۔ مریم نے ناخن تراشتے کہا۔ مریم، ہم کانٹریکٹ کر چکے ہیں، آدھے گھنٹے میں تم یہاں پہنچو۔ ڈائریکٹر نے غصے سے غراتے ہوئے کہا۔ میں نہیں آ رہی، اور کینسل کر دیں کانٹریکٹ، مریم نے لاپرواہی سے کہا۔ دیکھو مریم، تمہارے پاس آدھا گھنٹہ ہے، پہنچو یہاں، ڈائریکٹر نے ایک دم چیختے ہوئے کہا۔ آہستہ آواز میں بات کریے، آپ میرے لیے کام کرتے ہیں، میں نہیں، الگ سے پیسے لیتے ہیں، حد میں رہیے۔ اب کینسل کا مطلب ہے کینسل، مریم نے برہم انداز میں کہا۔ تیری تو تجھے میں اب بتاؤں گا۔ مریم بیبی، تجھے بڑے پر لگ گئے ہیں، سارے کس بل نہ نکال دیے تو یاد کرے گی تو، تیری اتنی اوقات جو تو مجھے سیٹھی کو منع کرے گی؟ کیا تو ایک ویٹریس، اور میں نے تجھے یہاں تک پہنچایا ہے، مجھے آنکھیں دکھاتی ہے تو؟ مریم بیبی، جس تھالی میں کھایا جاتا ہے وہاں چھید نہیں کیا جاتا، تو نے چھید کرنے کی کوشش کی ہے، بڑی توپ چیز سمجھتی ہے خود کو، اب بتاؤں گا تجھے، تو یاد کرے گی۔ ڈائریکٹر کمرے کی ہر چیز درہم بھرہم کر چکا تھا، کچھ نہ بچا تھا کمرے میں جو ٹوٹا نہ ہو۔ کچھ دیر اپنا غصہ کنٹرول کرنے کے بعد فون پر کسی کا نمبر ملایا تھا۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد، ہاں سن، وقت آ گیا ہے، اپنا کام کر دے تو۔ مقابل نے پتہ نہیں کیا کہا کہ ایک بار پھر شدید غصے کی لہر پورے جسم میں دوڑ گئی، گردن اور ہاتھوں کی نسیں صاف ظاہر ہونے لگی۔ تجھے اس سے کیا، یہ جلدی ہے کہ لیٹ، جو کہا ہے وہ تو کر، بڑایا کہنے والا یہ جلدی ہے، مجھے یہ کام اسی ہفتے چاہیے، ہو جانا چاہیے، میں اور انتظار نہیں کرنے والا۔ مقابل کی بات سنے بغیر جھٹ سے فون کاٹتے دیوار میں دے مارا۔ مریم شوٹنگ میں موجود آرام سے بیٹھی میک اپ کروا رہی تھی جب ڈائریکٹر روم میں داخل ہوا۔ او بیبی، یو آر لکنگ ویری بیوٹیفل، ڈائریکٹر نے چہرے پر مسکراہٹ سجائے کہا۔ مریم نے سنی انسنی کرتے موبائل میں متوجہ ہو گئی۔ مریم کی اس حرکت پر سیٹھی کے تن بدن میں آگ ہی تو لگ گئی تھی۔ دیکھو بیبی، اس دن نہ تم نے اچھا نہیں کیا، میں نے اب بات ختم کرتی ہے، آگے سے خیال رکھیں گے، سیٹھی نے چہرے پر نرمی لاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے سیٹھی صاحب، یہ آخری بار تھا، اس کے بعد نہیں، اب میرا شو ہے، آگے سے پیچھے ہو راستہ چھوڑے میں جاؤں گی، مریم نے لاپرواہ انداز میں کہا، جسے سن کر سیٹھی راستے سے پیچھے ہو گیا۔ آخری بار تو میں تمہیں بتاؤں گا، ایک بار شو کرو، آئی بڑی، آخری بار، زہر خند لہجے میں پھنکارتے کہا۔ شو ہمیشہ کی طرح کامیاب گیا تھا، اور اس وقت مریم گھر جانے کے لیے کار کی طرف بڑھ رہی تھی۔ رات کے تقریباً 12 کا وقت تھا۔ صبح وہ دارالامان جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اپنے ہر شو کے بعد پیسوں کا کچھ حصہ وہ وہاں موجود بچوں کے لیے دیتی تھی۔ ابھی وہ گاڑی میں بیٹھی یہ سب سوچ رہی تھی جب پیچھے سے کسی نے گاڑی کو ٹکر ماری۔ ایک دم گاڑی کے ہلنے سے مریم اپنی جگہ سے اچھلی۔ خان بابا، یہ کیا ہوا ہے؟ اپنے ڈرائیور سے ڈرتے ہوئے استفادہ کیا۔ پتہ نہیں بیٹی، مگر کوئی گاڑی کو کھائی کے راستے کی طرف دھکیل رہا ہے۔ ایک کے بعد ایک کئی ٹکریں گاڑی کو لگیں۔ وہ ٹوٹل 2 گاڑیاں تھیں جو ایک دائیں اور ایک بائیں جانب سے مار رہی تھیں۔ مریم کی چیخیں اپنے عروج پر تھیں۔ ہا ہا ہا، باس، یہ تو چیخیں بھی اپنے عروج کے مطابق مار رہی ہے، مگر افسوس بچے گی نہیں،
ان میں سے ایک نے ہنستے ہوئے اپنے ساتھ بیٹھے دوسرے آدمی سے کہا، ہاں ہاں ہاں، بات تو صحیح کہی ہے باس۔ جلد ہی گاڑی کھائی کے آخری سرے پر موجود تھی اور ایک ٹکر سے گاڑی کھائی میں گر چکی تھی اور ان دونوں گاڑیوں میں موجود نفوس اس بھڑکتی آگ کو دیکھنے کے لیے باہر آ چکے تھے۔ کچھ ہی دیر میں تمام ثبوت مٹانے کے بعد وہ اب وہاں سے جا چکے تھے۔ صبح ہر اخبار کی سرخی پر ایک ہی خبر تھی، مشہور ماڈل مریم کی گاڑی شوٹنگ سے واپسی پر کھائی میں گر گئی۔ انہیں ریسکیو کر لیا گیا ہے، البتہ حالت بہت بری ہے۔ کچھ رپورٹرز اس ہاسپٹل کے باہر مریم کی حالت جاننا چاہتے تھے جو ICU میں تھی۔ دن پر دن، ہفتے پر ہفتے گزرتے گئے، مگر مریم کی حالت میں بہتری نہ آ سکی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، وہ پر لگائے گزرتا گیا۔ آج 1 مہینے کے بعد مریم کو ہوش آیا تھا، جس سے ہر نیوز چینل پر ایک بار پھر سنسنی دوڑ گئی تھی۔ مریم کے ہوش میں آنے کی نہیں، چہرہ خراب ہونے کی۔ ہوش میں آتے ہی پہلے اس نے اپنا چہرہ دیکھنا چاہا تھا۔ یادداشت میں جس قدر یاد تھا اس کے مطابق چہرہ جل رہا تھا، اور اس کا اپنا چہرہ دیکھنے کے باوجود اسے قابو کرنا بے حد مشکل ہو گیا تھا۔ اس کی سسکیاں سنی نہیں جاتی تھیں۔ ڈاکٹر نے سکون کا انجیکشن دے دیا تھا اسے، اور اس دن کے بعد اس نے اپنا چہرہ دیکھنے کی خواہش نہیں کی تھی۔ ہر شخص ہر شے کی جگہ خالی ہوتی ہے، اس کی جگہ لینے کے لیے کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے۔ یہی مریم کے ساتھ ہوا تھا۔ جیسے ہی اس کی جگہ خالی ہوئی، اس کی جگہ نئی ماڈل آ گئی۔ پہلے جو لوگ اس کی ایک جھلک دے دیوانے تھے، اب مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ وقت اور حالات کبھی ایک سے نہیں رہتے، یہ موسموں کی طرح بدلتے ہیں، کبھی بہار کی طرح رنگ بکھرتے تو کبھی سورج کی تپتی دھوپ کی طرح جھلسا دیں ہر شے کو۔ مریم کو آج ہاسپٹل سے چھٹی ہو گئی تھی۔ اپنی ہر شے وہ گوا چکی تھی۔ ایک بار پھر وہ آج سڑک پر بے معنی پیدل چل رہی تھی۔ کسی کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ انہیں تو خوبصورتی کی ملکہ سے محبت اور چاہت تھی جسے وہ سراہ سکیں۔ ایک بگڑے چہرے والی لڑکی کی تو نہیں، وہ جو آج دنیا کے بدلتے رنگ دیکھ رہی تھی، اور آج دارالامان کی منتظم کی باتیں شدت سے یاد آ رہی تھی۔ وہ جب چل چل کر تھک گئی تو قریب درگاہ میں بنی دروازے کے ساتھ نیچے بیٹھ گئی تھی۔ یہ جگہ پرسکون تھی، لوگ اللہ کا نام لے رہے تھے، اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے۔ اس نے بھی آج اپنی جھولی اپنے رب کے سامنے پھیلا دی تھی، سکون حاصل کرنے کے لیے، رب سے تعلق قائم کرنے کے لیے۔ جب اس نے دعا کے بعد اپنی آنکھیں کھولیں تو اس کے سامنے نیچے زمین پر ایک 25 سالہ خوبصورت نوجوان بیٹھا غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بلیک پینٹ پر بلیک شرٹ پہنے اپنی نیلی آنکھوں سے اشک کے چہرے کا طواف کرتے وہ کچھ کھوج رہا تھا۔ وہ ایک عرصے بعد کسی کو ایسے اپنا چہرہ تکتا دیکھ کے مسکرا دی۔ کیا دیکھ رہے ہو میرے چہرے میں؟ بدصورتی کے علاوہ کچھ نہیں، مریم نے عام سے انداز میں طنزیہ ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں، تمہارے چہرے پر تو نور ہے، رب کا نور۔ تم نے کوئی تو ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے تم ہر وقت دعاؤں کے حصار میں رہتی ہو۔ کیا کیا ہے تم نے؟ نوجوان نے کہا۔ مگر مجھے تو تمام عمر کی نیکیاں یاد ہیں، کوئی ایسی نیکی یاد ہی نہیں آتی، مریم نے ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ خیر یہ چھوڑو، تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ نوجوان نے اب آنکھیں جھکائے ہوئے پوچھا، جس پر مریم نے اپنی پوری کہانی اسے سنا ڈالی۔ مریم جیسے ہی خاموش ہوئی وہ نوجوان بولا، دیکھو مریم، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہارا پورا علاج کراؤں گا۔ میرا نام شاہزیب ہے۔ ہاں ہاں، تم میری مدد کرو گے؟ جب وہ مجھے میرے مشکل وقت میں چھوڑ گئے، جو اپنے تھے میرے۔ تم شاید یقین نہ کرو، مجھے صرف تمہارے لیے بھیجا گیا ہے، تمہاری مدد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ میری بات مانو، میرے ساتھ چلو، میں تمہاری مدد کرنے کا طالب ہوں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد آخر مریم نے حامی بھر لی۔ آخر اس نے سیٹھی سے بھی رابطہ کرنا تھا، جس نے ایسے منہ پر دروازہ بند کیا تھا جیسے وہ کوئی گندا، کوئی ناسور ہو۔ چلو پھر چل لیں، اٹھو، شاہزیب نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک بہت بڑے حویلی نما گھر میں موجود تھے۔ اکیلے رہتے ہو یہاں کیا؟ چاروں طرف کسی کو نہ پا کر اور پھر گھر میں بھی مکمل سناٹا چھایا دیکھ کر کہا۔ ہاں، میرا کوئی نہیں، صرف تمہارے لیے آیا ہوں میں، شاہزیب نے مریم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ چلو میں تمہیں کمرہ دکھاؤں، پھر کچھ کھانے کو لاتا ہوں میں، شاہزیب نے آگے آگے چلتے ہوئے کہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اسے ایک بہت بڑے کمرے میں، جس کے ایک طرف بیڈ لگا تھا، ایک طرف صوفہ سیٹ پڑا تھا، چھوڑ کر جا چکا تھا۔ شاہزیب نے اسے بتایا کہ میں تمہیں ٹھیک کر سکتا ہوں۔ اتنا کہتے ہی شاہزیب نے اسے ایک گٹھڑی لا کر دی اور کہا
کہ یہ تمہیں اپنے کمرے کے باہر موجود درخت کے نیچے دفنانی ہے، لیکن ایک بات کا دھیان رہے کہ تم کسی بھی صورت اس گٹھڑی کو نہیں کھولو گی۔ شاہ زیب کی بات سن کر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ ہی دیر میں فریش ہونے کے بعد کھانا کھا کر پھر وہ کمرے میں موجود تھی۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا اسے آئے۔ اب شاہ میر روز آتا، وہ اسے کوئی ڈاکٹر سے ملوا چکا تھا، اب اس کا مکمل علاج شروع ہو گیا تھا۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے اور آخر 1 مہینے کے بعد آج شاہ زیب پھر اس سے ملنے آیا تھا۔ وہ ڈاکٹر کو چھوڑ کر چلا جاتا اور پھر صرف اسے لینے آتا۔ اس سارے وقت میں وہ کہاں ہوتا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ مریم، تمہیں اپنا کیا ہوا وعدہ یاد ہے نا؟ اگر تم نے وہ کام کر دیا تو تمہارا چہرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ دور دروازے کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ ہاں مجھے یاد ہے۔ مریم اپنا دوپٹہ درست کرتی اس تک آئی۔ شاہ زیب نے پر امید نظروں سے کہا، میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ مریم نے حامی بھرتے کہا۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے، ہر شے مکمل اندھیری سیاہی میں چھپی گم تھی۔ جب وہ گٹھڑی اٹھائے دور سیدھی چل رہی تھی۔ یہ حویلی کافی بڑی تھی۔ اس خوفناک ماحول میں جس میں پرندے کی بولنے کی آواز صاف سنائی دیتی تھی، وہ ایک درخت کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتی درخت تک پہنچی تھی۔ اس نے وہاں گھڑا کھودا، وہاں وہ گٹھڑی دبائے تیز قدم اٹھاتی واپس آ گئی تھی۔ جب آگے شاہ زیب انتظار میں کھڑا تھا، مریم کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس سے پوچھا، تم نے کر دیا جو کہا تھا میں نے؟ شاہ زیب نے پر امید نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ہو گیا ہے تمہارا کام۔ مریم نے سانس ہموار کرتے ہوئے کہا، جو بھی تھا وہ اس کا محسن تھا اور اتنا تو جان چکی تھی کوئی غلط کام نہیں کرتا تھا وہ۔ مریم اب بات غور سے سنو، تمہیں یہ لیپ اپنے چہرے پر لگانا ہے، یہ جلے گا مگر تمہیں اتارنا نہیں، ایک بار اتار دیا تو سب ختم ہو جائے گا، سمجھ رہی ہو نا؟ شاہ زیب نے ایک پیالہ جو ہری رنگ کی چیز سے بھرا پڑا تھا پکڑایا۔ مریم نے پیالہ پکڑتے ہوئے سوالیہ نظروں سے شاہ زیب کی طرف دیکھا، جسے وہ فقط مسکرا دیا۔ ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا، مریم جو کہا ہے وہ کرو۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ لیپ لگاتے آج 5واں دن تھا۔ جلتا تو بہت تھا مگر اس سے چہرے کے زخم بھر چکے تھے اور اب آسانی سے پلاسٹک سرجری کی جا سکتی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں ڈاکٹرز نے سرجری کا کہا تھا، جس سے پہلے تو مریم پریشان ہوئی مگر پھر چہرہ ٹھیک ہونے کا سوچ کر دل کو مضبوط بناتے ہوئے آپریشن تھیٹر میں موجود تھی۔ آپریشن کرتے پورے 5 گھنٹے لگے تھے، جس دوران شاہ زیب 1 منٹ کے لیے بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا تھا۔ آپریشن کے کامیاب ہونے کا سن کر شاہ زیب نے خوشی کا ایک سجدہ کیا اور مریم کی طرف گیا، جسے اب روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے بعد اب اس کا رخ گھر کی طرف تھا، جہاں سے اس کی ضرورت کی کچھ اشیاء لانی تھی۔ اشیاء لے کر وہاں سے نرس کو دینے کے بعد وہ باہر بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا کام مکمل ہو چکا تھا، تو پھر واپسی اتنی ہی مشکل لگ رہی تھی اسے اپنی۔ 2 مہینے بعد آج مریم کی پٹھی کھولنی تھی۔ اس کا چہرہ پہلے کی طرح بدصورت نہیں تھا، یہ تو ایک نئی شناخت تھی، نیا چہرہ تھا جو خوبصورت تھا۔ وہ کتنی دیر بیٹھی شیشے میں اپنا چہرہ تکتی رہی۔ مریم مجھے تم سے بات کرنی ہے، شاہ زیب نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، میں اس دنیا سے نہیں ہوں، دوسری دنیا سے ہوں۔ جب تمہیں درگاہ پر دیکھا تو دل تمہاری مدد کرنے کو کیا اور میں رک گیا یہاں، مگر اب تم ماشاءاللہ صحت مند ہو، اب مجھے جانا ہوگا۔ تم فکر مت کرو، یہ گھر تمہارا ہے، جب تک تم کچھ کام نہیں کرتی اور پیسے بھی آتے رہیں گے۔ شاہ زیب نے اٹھتے ہوئے کہا، میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں کہ تم نے میری اتنی مدد کی، ورنہ میں تو کسی قابل نہیں تھی۔ اور تم فکر نہ کرو، میں پھر سے اپنا کام شروع کروں گی، مگر میں نہیں چاہتی تم جاؤ۔ مگر میرا جانا لکھا جا چکا ہے تقدیر میں، اب کچھ نہیں ہو سکتا، میں کل جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ کمرے سے نکل گیا۔ مریم آدھی رات تک بیٹھی شاہ زیب کو سوچتی رہی۔ رب کی بہترین مخلوق تھا وہ انسان، لیکن دوسرے کی طرح صرف نام کی حد تک نہیں، بلکہ حقیقت میں، جو کسی کی تکلیف نہیں دیکھ سکتا تھا، جس نے کوئی غلط تقاضا نہیں کیا تھا، جو بات جب کرتا تو آنکھیں جھکی ہوتی۔ آج شاہ زیب نے جانا تھا اور وہ جا چکا تھا۔ کچھ دیر پہلے جب مریم اسے چھوڑ کر آئی تھی، ایئرپورٹ سے راستے میں ٹی وی پر چلتی خبر نے مریم کے پیر جکڑے تھے۔ مشہور ماڈل سعدیہ کی گاڑی کھائی میں گر گئی۔ یہ خبر حیران کن ہونے کے ساتھ عجیب بھی تھی۔ اس کی گاڑی کیسے کھائی میں گر گئی جہاں مریم کی گری تھی؟ مریم ابھی یہ سوچ رہی تھی جب اگلی بات نے اسے ہلا دیا۔
یہ سیٹھی تھا. ٹی وی پر افسوس کر رہا تھا اپنی ماڈل کے حادثے پر، اور مریم کی طرح کوئی ثبوت بھی نہ مل سکا تھا. کچھ دن پہلے وہ سعدیہ اور سیٹھی کے بگڑے تعلقات کے بارے میں کافی کچھ سن چکی تھی. ایک کے بعد ایک کئی کڑیاں ملتی گئی تھیں، بہت بڑا انکشاف کر گئی تھیں اس پر. وہ خاموش طوفان لیے اپنی گاڑی میں آ بیٹھی اور کچھ ہی دیر میں وہ گھر میں موجود تھی. ایک کے بعد ایک کڑی جوڑتے وہ کچھ تیار بھی کر رہی تھی ذہن میں. اگلی صبح وہ سیٹھی کے آفس میں موجود تھی ماڈل بننے کے لیے، اور حسب حالات سیٹھی اسے دیکھتے ہی مان گیا تھا. مریم نے اپنا نیا نام نایاب بتایا تھا، جس کا مطلب انمول. دن گزرتے گئے. مریم کی طرح سعدیہ کا معاملہ بھی دب گیا. مریم نے اپنی نئی پہچان سے بھی بہت شہرت کمائی تھی، مگر اب وہ سیٹھی کو سیدھا کرنے پر تلی تھی، اور توقع کے عین مطابق اس نے مریم کو پھر سے ایک بار مارنے کی کوشش کی. مگر پولیس کے پہلے ہی وہاں موجود ہونے سے سیٹھی پکڑا گیا، جس نے مریم کے ساتھ پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کے چہرے خراب کیے تھے. جان لی تھی. اس بات کو اب مہینہ ہو گیا تھا، اور مریم نے اب اپنے آپ ماڈلنگ کرنا شروع کی تھی، جس سے زیادہ تو نہیں مگر مانگ کم بھی نہیں تھی. آج برائیڈل فیشن شو ہوا تو اس سے واپسی پر جب گھر میں داخل ہوئی تو آگے شاہزیب بیٹھا تھا، جسے دیکھ کر تیز قدم اٹھاتی ادھر آ گئی. شاہزیب، تم کب آئے؟ مریم نے پاس پہنچ کر پوچھا. میں یہیں تھا، تمہارے پاس، شاہزیب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. مگر آج کچھ عجیب تھا. کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تمہیں خود چھوڑ کر آئی تھی میں، اور آنکھوں کو کیا ہوا تمہاری؟ مریم نے مذاق میں باغ توڑاتے ہوئے کہا. کچھ نہیں، ٹھیک ایسی ہی ہیں. مریم، مجھے کچھ بتانا ہے. شاہزیب نے مریم کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا. ہاں بتاؤ، کیا بتانا ہے تم نے؟ مریم، دراصل میں ایک جن زادہ ہوں. میں ایک جن زادی کو پسند کرتا ہوں، لیکن ہمارے والدین نہیں مان رہے تھے. مجھے کسی نے بتایا تھا کہ اگر میں اس لڑکی کے بالوں پر عمل کروا کر اسے انسانی دنیا میں دفناؤں تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن ان بالوں کو کسی ایسی لڑکی نے دفنانا ہوگا جو بد شکل ہونے کے ساتھ ساتھ یتیم بھی ہو. میں نے بہت جگہ تلاش کیا لیکن کوئی نہ ملا. پھر مجھے درگاہ پر تم ملی. تمہارا چہرہ دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، اور پھر مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تم یتیم ہو. تمہاری مدد کرنا میرے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن تم میرے کام بھی آ سکتی تھی، اس لیے میں نے تمہاری مدد کی. مجھے اب اپنی دنیا میں واپس جانا ہے. یہ کہتے ہوئے شاہزیب غائب ہو گیا. مریم حیران پریشان بیٹھی تھی کہ کوئی اس طرح بھی کسی کی مدد کر سکتا ہے، لیکن اب اس کا دل ماڈلنگ سے کھٹا ہو گیا، اور اس نے یہ سوچ کر ماڈلنگ چھوڑ دی کہ اس کے بعد دوبارہ کسی سیٹھی جیسے انسان سے اس کا واسطہ نہ پڑ جائے. اس لیے اس نے ماڈلنگ کی دنیا ہی چھوڑ دی. دوستوں، انسان کو ہمیشہ ایسی چیزوں سے دور رہنا چاہیے جس کی وجہ سے اس کی عزت پر حرف آئے. اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. اس طرح کی مزید اچھی اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.